السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 اگست 2026۔ یہ جو مناظر آپ کے سامنے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اس طرح کے مناظر تو آپ کو بے شمار ملیں گے، لیکن جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ والی شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ مستقبل ہیں جماعت احمدیہ کا۔ انہوں نے پوری دنیا میں اسلام یعنی حقیقی اسلام احمدیت کا جھنڈا لہرانا ہے، اور ان کو یہ جو سہولت ملی ہوئی ہے، اگر اس کی ہسٹری میں جائیں تو آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو کتنے فضلوں سے نوازا ہے کہ انسان جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ یہ آپ اس طرف دیکھیں، احمدیہ ایونیو لکھا ہوا ہے، پھر اوپر محمود کریسنٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پیس ولیج ٹورنٹو کی، جو کہ میپل انٹاریو، اور یہاں جب ہم ان سڑکوں پہ گھومتے ہوئے مسجد کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ ربوہ کی وہ گلیاں یاد آ جاتی ہیں جہاں سے گزرتے ہوئے ہم مسجد اقصیٰ کی طرف جایا کرتے تھے اور جمعہ میں شامل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی الہی جماعتوں کو جس طرح سے ماضی میں نوازا، فضلوں سے نوازا، آغاز اسلام میں آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کی کیا حالت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح ظلم ڈھائے گئے اور کس طرح اسلام کو دبانے کے لیے وہ عجیب و غریب معاہدے لکھے گئے، اور وہ ایک وادی میں مسلمانوں کو پابند کر دیا گیا۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی تو وہی اسلام سینکڑوں علاقوں میں پھیلتا ہوا پھر کئی ممالک کی شکل میں آج موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل جس امام مہدی کے آنے کا اشارہ دیا یا پیشگوئی کی، جب وہ تشریف لے آئے تو شروع میں بہت مخالفت تھی ان کے خلاف۔ انڈیا برصغیر میں تمام علماء اکٹھے ہو گئے، اور قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھنے والی آواز دبانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن آج یہ کینیڈا ہے جس کے اندر ہم پیس ولیج کی گلیوں میں ایسے گھوم رہے ہیں جیسے ربوہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اس طرف اگر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے ملینز کے جو گھر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو عطا کر دیے۔ یہاں بسنے والے احمدی بڑے خوش قسمت ہیں کیونکہ ان کو چند قدم کے فاصلے پہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مسجد عطا کر رکھی۔ یہاں بسنے والے احمدی اتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ آگے ملینز آف ڈالرز کما رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر اس پہ غور کریں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، وہ انعام ہے کہ احمدی لوگ جنہوں نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر لی، ان کے ہاتھ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی لبیک کہتے ہوئے ان کی سچائی پر ایمان لے آئے اور پھر اس پہ قائم رہے، تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فضلوں سے نوازا۔ یہ دیکھیں، ویلکم ٹو بیت الاسلام کا یہ بورڈ دیکھتے ہی طبیعت جو ہے نا باغبان ہو جاتی ہے۔ یہاں پیچھے جو پارک میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں خواتین بیٹھی ہوئی کافی تعداد میں نے اس لیے کیمرہ ادھر رک نہیں کیا۔ اس میں خیمے لگے ہوئے ہیں، یہاں پورے اجتماعات ہوتے ہیں یہاں پہ خدام کے، اور پھر تفال، اور پھر انصار اور لجنہ کے، اور پھر یہ جو سامنے ہے ابھی میں آپ کو منظر دکھاؤں گا اس طرف چلتے چلتے، اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ یا ہسٹری جانیں گے تو آپ اور حیران ہوں گے کہ ایک بہت ہی بڑی بلڈنگ جس کے اندر جامعہ احمدیہ باقاعدگی کے ساتھ قائم ہے، اور نئے مبلغین اسلام ہر سال پیدا کر کے اس دنیا
کی بہبود اور بھلائی کے لیے دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بلڈنگ، اس کے اندر بڑے بڑے ہال ہیں، کمیونٹی ہال، جہاں احمدی لجنہ اور خدام انصار کو مواقع ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ اب ہم چلیں گے اس طرف۔ اس حال کے بعد یہ منظر ہے وہ بیت الاسلام کا، جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ اس طرف سائڈوں پہ بستے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں یہاں گھر ہیں۔ اس طرح جیسے ربوہ کے اندر مسجد اقصیٰ ہے اور ہر محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے، اسی طرح اس پردیس میں اللہ نے ہمیں وہ چیز دوبارہ عطا کر دی ہے۔ اب اگر ہم غور کریں، اپنا جائزہ لیں، اور وہ لوگ جو اتنی قریب مسجد ہونے کے باوجود مسجد کا رخ نہیں کرتے، یہ دیکھیں کس طرح بزرگ ریڑھیوں کے اوپر بیٹھ کے مسجد کی طرف رواں ہیں۔ وہاں کا چند لوگ نظر آ رہے ہیں، لجنہ بھی مسجد کی طرف روانہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے کانوں میں آواز بھی جاتی ہے۔ یہاں ایک ایسا سسٹم ہے کہ گھروں میں آواز جاتی ہے۔ کر رہا تھا ان خوش قسمت احمدیوں کی جو باقاعدگی سے اس مسجد کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے انعامات سے نواز دیا ہے کہ وہ ملینز کے گھروں کے مالک ہیں، اور چند قدم کے فاصلے پر وہ اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ لیکن بہت بڑی بدقسمتی ہوگی یہ لوگ یہاں رہتے ہوئے بھی مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے، اور ان کے آڑے ان کی جو جابس، ان کی سستیاں، کاہلیاں وہ آ جاتی ہیں۔ اتنا خوبصورت منظر مسجد کا پوری دنیا میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد اور بھی مسجدیں بنی ہیں، کیلگری میں بہت بڑی مسجد بنی ہے، لیکن اس کی جو اہمیت ہے نا، یہ اور ہے، کیونکہ یہ شروع میں یہاں خلیفۃ المسیح کے جب قدم پڑے، اور یہ بالکل کوئی چھوٹی سی ابھی بنی نہیں تھی، تو حضور نے اس وقت محترم مہدی صاحب کو ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے کچھ، تو پھر مہدی صاحب نے جو محنت کی، جو کوشش کی، وہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے۔ یہ پیس ویلج، جس کی کئی گلیاں جماعت احمدیہ کے بزرگان کے نام پہ ہیں، اور چند قدم اٹھا کے لوگ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی جو تفصیلی کیا کہتے ہیں جھلک، وہ تو انشاءاللہ کبھی پھر دکھائیں گے، لیکن میں نے ابھی صرف مختصر سا ایک کیا کہتے ہیں اس کا کھینچ دیا نقشہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی الہی جماعت کو نوازتا ہے، ایسا نوازتا ہے کہ پھر ان سے وہ انعامات اور افضال سنبھالنے نہیں جاتے، اور ان میں سے بعض لوگ پھر ان افضال اور انعامات کے نیچے دب جاتے ہیں اور ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مینارہ ہے، اور اندر بڑی وسیع مسجد ہے۔ آپ لوگ اکثر اندر بھی دیکھتے ہوں گے۔ اگر ہم تھوڑا اس کے پیچھے دیکھیں، کچھ دفاتر بھی ہیں مرکزی، اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی ٹائم جمعہ والے دن اس مسجد کا وزٹ کرواؤں گا، جب کافی زیادہ تعداد میں لوگ ارد گرد سے بھی آئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں خلیفۃ المسیح الرابع اور پھر خلیفۃ المسیح الخامس رحمہ اللہ علیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے قدم پڑ چکے ہیں۔ اور جب حضور یہاں تشریف لاتے ہیں، یہاں سے نکل کے یہاں یہ دونوں طرف جمع غفیر اکٹھا ہوا ہوتا ہے، خواتین، بچے، بوڑھے دور 100 کلومیٹر دور سے یہاں پہنچے ہوتے ہیں اپنے پیارے آقا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اور کیسے کیسے انعامات سے جماعت کو نوازنا ہے۔ دنیا میں بہت سارے مخالفین ہیں جماعت احمدیہ کے، جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ ایسی باتیں سنتے ہیں، جب ان کے کانوں میں ان افضال کی خبر پہنچتی ہے، لیکن کر نہیں کوئی سکتے سوائے تضحیق کے، تمسخر کے۔ پاکستان میں ہم اکثر دیکھتے ہیں ایسی باتوں کے بعد ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، وہ پھر اس کا اظہار کرتے ہیں باقاعدہ تمسخر اور تضحیق کے ذریعے، جو بزرگان احمدیت ہیں۔ یہاں مختلف دفاتر ہیں، خدام الاحمدیہ کا دفتر ہے، انصار کا دفتر ہے، لجنہ کا پیچھے ایک۔ بندہ کس کس چیز کا ذکر کرے؟ صرف اتنا ہے کہ ان فضلوں کو سنبھالنے کا موقع اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم جماعت احمدیہ کو دے، ان پر جتنے افضال ہیں وہ ان کو راس آ جائیں،
جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے بعض اوقات انسان سے وہ سمیٹا نہیں جاتا. تو اب میں یہی پہ اکتفا کروں گا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کسی وقت ڈیٹیل کے ساتھ اس مسجد کی اندرونی جھلک بھی دکھاؤں گا. اور یہ میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو بتا دیا ہے. یہ رستہ بھی دیکھیں پیدل چلنے والوں کے لیے, سیر کرنے والوں کے لیے, مسجد کی طرف آنے والوں کے لیے کتنا خوبصورت ہے. دیکھ بھی رہے ہیں کہ بزرگان, زیادہ تر بزرگان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کوئی بیڑی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے, کوئی پیدل ہاتھ میں کنڈی پکڑ کے جا رہا ہے, کئی جو کچھ صحت مند ہیں ایسے جا رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. لیکن اس میں نوجوانوں کی جو ہے کمی نظر آ رہی ہے. جو جوان ہیں, جو یہاں کی پیداوار ہیں, اللہ تعالیٰ والدین کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں, اور نوجوانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ اگر وہ گھروں میں ہیں تو مسجد کا رخ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسجد آپ کے گھر کے پاس ہے اور اتنی خوبصورت مسجد ہے تو پھر اس سے استفادہ نہ کرنا ایسا ہی ہے کہ 5 آپ کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو لیکن آپ اس میں نہائے نہ اور بدبودار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ اور ناصر ہو اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس مسجد کو بننے والے ہوں. باقی انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل نیکسٹ ٹائم.